بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اور میں محمد ہارون شنواری ہوں۔ ناظرین، کافی دنوں سے عمران خان صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے مارنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، مجھے قتل کرنے کی جو ہے وہ کچھ لوگوں نے پیسے لی ہے، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جس کو جو ہے وہ لوگ مذاق سمجھتے تھے، جس کو جو ہے وہ لوگ ایک سیاسی بیانیہ جو ہے وہ سمجھتے رہے تھے، آج جو ہے وہ زمان پارک کے باہر ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس کے پاس پستول تھا۔ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ اس ولاگ میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے نون لیگ سے جو وہ 4 اور لوگ ناراض ہے، یعنی مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ 4 وکٹیں جو ہے وہ گر گئی ہے۔ مریم نواز جو ہے وہ اپنی شوہر سے ناراض ہے، یعنی کیپٹن صفدر سے ناراض ہے۔ کیپٹن صفدر نے کپتان کے خلاف بیانات کی شرمندگی اظہار کیا، یعنی جو بیانات کیپٹن صفدر صاحب نے دی تھی اس پر جو ہے اس نے شرمندگی اظہار جو ہے وہ بیان کیا۔ پالیسی پر ناظرین، عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، مجھے قتل کرنے کی جو ہے وہ لوگوں نے پیسے لی ہے، کچھ لوگ ہیں جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو ہے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو واقعی جان کی خطرہ ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر، یعنی زمان پارک کے باہر جو ہے مسلح شخص گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے مسلح شخص جو ہے عمران خان کی رہائش گاہ کی قریب جو بیریئر ہے اس تک پہنچ چکا تھا۔ پولیس نے جو ہے وہ شک کے بنا پر جو ہے وہ حراست میں لیا۔ جب وہ اس کو جو ہے حراست میں لیا تو شخص کا نام جو ہے وہ نصر اللہ خان ہے، اس کے پاس پستول برآمد ہوا، یعنی وہ زمان پارک کے اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زمان پارک کے باہر ایک بیریئر ہے، وہاں پر پولیس نے جو ہے وہ شک کے بنا پر حراست میں لے لیا اور اس بعد جو سے پستول برآمد ہوا۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ بار بار یہ بیان دیتے تھے کہ مجھے جان کی خطرہ ہے اور کوئی جو ہے مجھے قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ یہ انکشاف جو ہے عمران خان صاحب بار بار کرتے تھے، لیکن لوگ جو ہے وہ اس کو نہیں سن رہے تھے، لوگ اس کو جو ہے وہ سیاسی بیان سمجھتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ہم دوسرے علاقے حصے میں جو آتے ہیں وہ انتہائی اہم ہے، اور اہم اس لیے ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی اب کپتان کوئی تعریف کے بغیر نہ رہ سکے، یعنی اپنی لوگ، یعنی پی ٹی آئی کے لوگ اور ان کے اتحادی ویسے ہی عمران خان کی جو ہے وہ صفت کرتے تھے، ان کی صفات بیان کرتے تھے۔ اب جو ہے غیر بھی، یعنی ان کے مخالفین بھی، یعنی مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت بھی عمران خان کی جو ہے وہ صفات کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اب جو ہے کیپٹن ریٹائر صدر صاحب نے ایک تلخ خیز انٹرویو دی ہے ARY کی ایک صحافی کو، اور اس تلخ خیز انٹرویو میں کیپٹن ریٹائر صدر نے انکشافات کی ہے اور زبردست انکشافات کی ہے، اور انہوں نے عمران خان صاحب سے معافی بھی مانگی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ اب مسلم لیگ نون کے انتہائی نزدیک شخص، اور اتنے نزدیک شخص یعنی مسلم لیگ نون کی قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی داماد، مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ کی شوہر، مسلم لیگ نون کی نوجوان کی صدر کیپٹن ریٹائر صفدر صاحب جو اب عمران خان صاحب کی تعریفی کر رہے، اور صفدر صاحب نے بتایا میں اپنی بیانات پر شرمندہ ہوں، یعنی جو بھی بیانات میں دیتا آیا ہوں اس پر میں شرمندہ ہوں، ذاتی زندگی پر اٹیک نہیں کرنی چاہیے۔ اب مجھے اندازہ ہوا، یعنی میں غلط تھا، جو میں عمران خان پر جو ہے وہ ذاتی تنقید کر رہا تھا، ننگے ہوتے ہوئے ہم سب جو ہے وہ پکڑ سکتے ہیں، یعنی اس کو ڈر ہے کہ اب عمران خان صاحب کی آڈیو ویڈیو تو لیک ہو رہی ہے، وہ تو جعلی ہے، کل ایسا نہ ہو کہ میرا اصلی ویڈیو یا آڈیو جو ہے وہ لیک ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کل میرا کوئی آڈیو یا ویڈیو وہ لیک ہو جائے، یہ اس بات سے ڈرتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا نہیں، ان کی باتوں سے اندازہ جو ہے ہم لگا سکتے ہیں، آپ جی لگا سکتے ہیں جب آپ انٹرویو دیکھ لیں۔ ذاتی معاملہ جو وہ ہر کسی کا اپنا ہے، گند جو ہے وہ ہر طرف ہے، سب لوگ گندے ہیں، ہم جو ہے وہ کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اگر ہم کسی کے پر انگلی اٹھاتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صفدر صاحب کہہ رہا ہے۔ ہم سب جو ہے وہ پاک صاف نہیں ہے، پہلے جو ہے ہمیں اپنے آپ کو صاف کرنا چاہیے، بعد میں جو ہے وہ کسی اور پر تنقید کرنی چاہیے۔ ہم کس منہ سے جو ہے وہ بیانات دیتے ہیں؟ جس دن باجوہ کو ہم نے ایکسٹیشن دی اس دن اونٹ کو عزت دینے کا نعرہ ختم۔ یعنی جو یہ نعرہ لگاتے تھے
جو نواز شریف صاحب نعرہ لگاتے تھے کہ اونٹ کو عزت دو، اونٹ کو عزت دو، جب ہم نے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پر ووٹ ڈالی، ہم نے ان کے حق میں اونٹ دیا، اسی دن سے اونٹ کو عزت دو کا نعرہ ختم، یہ دعویٰ جو تھا وہ ختم۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں بار بار بتا رہا ہوں، یہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ اس وقت جو ہے وہ یہ بیانیہ جو وہ دفن ہو گیا تھا، یعنی اونٹ کو عزت دو کا بیانیہ وہ دفن ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے اب کہتے ہیں کہ وہ جو صحافی نے سوال کیا کہ وہ جو 20 لوٹے عمران خان صاحب کے حق میں جو نہیں تھے، جو یہ نور عالم وغیرہ وہ اس کو بتاتے تھے، اس نے کہا کہ اس نے اچھا نہیں تھا کیا، میں ان 20 لوٹوں کے خلاف تھا، ہوں اور رہوں گا۔ اگر آپ کسی کو جو ہے وہ ساتھ دیتے ہو، یہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ دیتے ہو، پھر آپ کو چاہے جیل جانا پڑے، پھر آپ کو چاہے گرفتاری دینے پڑے، پھر آپ کو جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ سزا ملے، آپ کو جو ہے وہ کچھ بھی ہو، آپ کو انہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر یہ میں نہیں کہہ رہا، بار بار بتا رہا ہوں، یہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب بتا رہے تھے کہ ان 20 لوٹوں نے جو عمران خان کی حق میں اونٹ نہیں دیا، انہوں نے غلطی کی، اور یہ غلطی جو ہے وہ ہمیشہ بھگتتے رہے گا، اور اس نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اس نے بتایا کہ اونٹ دینے کا نعرہ جو ہے وہ سب سے غداری کی، یعنی کیوں اس کو جو ہے وہ اونٹ دیا۔ پھر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ یہ باجوہ کے نیچے حکومت تھی، یعنی یہ جو حکومت لی ہے پی ڈی ایم نے، یہ انہوں نے نہیں لی، یہ باجوہ کی نیچے حکومت تھی، یہ انہوں نے اچھا نہیں کیا تو انہوں نے یہ لی۔ الیکشن نہیں ہونا چاہیے، یہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب بتا رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں کہ 2025 میں جو الیکشن ہو تاکہ معاشی حالات جو وہ ٹھیک ہو۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ مریم نواز وزیر اعظم نہیں بن سکتی، یعنی مریم نواز جو بھی کوشش کرے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتی، اور بھی بڑے بڑے جو ہے وہ دعوی کی ہے، بیانات کی ہے، انکشافات کی، لیکن ہمارے علاقے میں اتنی ٹائم نہیں ہے کہ ہم کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کو بھی اتنی ٹائم دے تاکہ ان پر جو ہے وہ وقت جو ہے وہ لگا لے۔ اور انہوں نے یہ بیان دیا تو اس کے بعد ان کی جو بیوی ہے یعنی مریم نواز صاحبہ، انہوں نے بیان دیا اور وہ اپنے شوہر سے ناراض دکھائی دیے، یعنی وہ ان کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اپنی شوہر سے ناراض ہے۔ مریم نواز صاحب نے بتایا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور پارٹی کی قیادت جو ہے وہ پارٹی کی قیادت کے خلاف کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا انٹرویو جو وہ نہیں دینے چاہیے، اور جب سے یہ انٹرویو انہوں نے دی ہے تو سیاست میں جو ہے وہ ہلچل مچ چکی ہے۔ جو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کی بیوی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہے، مریم نواز صاحبہ خاموش نہ رہ سکی، اور وہ اس لیے خاموش نہ رہ سکی، ایک طرف اس کی شوہر تھا، دوسری طرف وہ پارٹی کی جو ہے وہ چیف آرگنائزر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نائب صدر بھی ہے پارٹی کا، اس لیے جو خاموش نہ رہ سکی۔ انہوں نے بتایا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف بیان کو کوئی نہ دے، یعنی جو بھی ہو اس کو پارٹی کے خلاف بیان نہیں دینا چاہیے، جو بھی پارٹی کے خلاف بیان دے گا اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ شوکاز نوٹس جو وہ پہلے سے جاری ہو چکا ہے، یعنی اس نے اپنی شوہر کے خلاف بیان دیا ہے کہ ایسا نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ میرا شوہر یا جو بھی ہو، لیکن اب مسلم لیگ کے اندر جو وہ بغاوت اٹھی ہے، میرے خیال میں مسلم لیگ کے اندر جو ہے وہ اب کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائیں گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان مسلم لیگ نون کو اٹھانا پڑا، 4 اور لوگ جو ہے وہ اس نے ناراض ہے، یعنی 4 اور وکٹیں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی وہ گرنے والی ہے۔ جب مریم نواز صاحبہ پاکستان میں نہیں تھی تو یہی لگ رہا تھا کہ جب وہ پاکستان آئے گی تو پارٹی کی جو قیادت ہے وہ سنبھالے گی، اور جب وہ پارٹی کی قیادت سنبھالے گی تو ہو سکتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ پارٹی کی قیادت اور پارٹی جو وہ جوڑ جائے، مگر ایسا نہیں ہوا، قصہ ایسے بالکل الٹ گیا، اور مریم نواز صاحبہ کے آنے کے بعد پارٹی تتر بتر ہو گئی، پارٹی میں اور جو ہے وہ جو بغاوت ہے وہ بڑھ گئی، پارٹی جو ہے وہ کوئی بغاوت کرتا ہے پارٹی سے، کوئی انٹرویو دیتا ہے، کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ایک اور بیان دے رہا ہے۔ سب سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب جو وزیر اعظم رہ چکے ہیں اس کے دور میں، وہ ناراض، مفتاح اسماعیل صاحب جو وزیر خزانہ رہ چکے اہم عہدہ ہے وہ ناراض، اس کے بعد جو ہے وہ عباسی صاحب جو ہے وہ ناراض،
اور جو KPK کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے اس کے دور میں، گورنر بھی رہ چکا ہے، اس کے علاوہ سینیٹر بھی رہ چکا ہے اس کے دور میں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور جو ہے مصنف عباسی صاحب، وہ ناراض، اس کے پہلے مہتاب عباسی تھا، اب مصنف عباسی صاحب اس سے ناراض ہوا ہے اور لڑائی کرنے کے بعد مسلم لیگ ذرائع کے مطابق انہوں نے لڑائی کرنے کے بعد وہ 5 چلا گیا ہے۔ اور لڑائی کس بات پر ہوئی؟ کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جلسے تو کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے جلسے میں کوئی لوگ ہوتے نہیں، وہ پارٹی کنونشن کرتے ہیں، یعنی ورکر کے کنونشن کرتے ہیں، اور مصنف عباسی صاحب یہی چاہتے تھے کہ ہماری علاقے میں بھی ورکر کنونشن ہو، لیکن مریم نواز صاحبہ نے ان کی بات نہیں سنی، اور جب انہوں نے ان کی بات نہیں سنی تو وہ جو ہے وہ چلا گئے۔ اب مظفر گڑھ میں جو ہے وہ ایک اور شخص نے، جو سینئر شخص ہے، وہ نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی، ویسا تو ایسا لگ رہے تھے ان کے مطابق کہ PTI ٹوٹ جائے گی، کوشش کر رہے تھے یہی کہ PTI جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور کسی نہ کسی طرح PTI مضبوط ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ کافی دنوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں PTI جو مضبوط ہو رہی ہے اور ان کی پارٹیاں جو جتنی بھی ہیں وہ کمزور ہوتے نظر آ رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے وہ الیکشن کا فیصلہ PDM پر چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ الیکشن ٹائم پر ہونا چاہیے، KP اور پنجاب کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی چاہتی ہے کہ مسلم لیگ کسی نہ کسی طرح ہار جائے۔ وہ سب بدلے لے رہا ہے جو پچھلی حکومتوں میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کی ہے۔ زرداری جو ہے وہ انتہائی بڑے کھلاڑی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ الیکشن ٹائم پر ہو تاکہ کسی نہ کسی طرح جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہار جائے، کیونکہ ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب اور KP میں حکومت تو آتے نہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے تاکہ یہ ہار جائے اور PTI کی حکومت آ جائے۔ خیر، سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ نون لیگ کی ہوئی، اور نون لیگ جو ہے وہ یہ سب کچھ کا جو وزیر اعظم کی سیٹ انہوں نے لی ہے ان سب کی جو ہے وہ سزا وہ بھگت رہی ہے، اور مسلم لیگ جو ہے وہ آئے روز کوئی نہ کوئی شخص جو سے ناراض ہوتے آ رہے ہیں۔ اکانومی کے حوالے سے ہمارے پاس بڑے بڑے خبریں ہیں، ڈالر جو ہے وہ تو سستا ہوا ہے لیکن پیٹرول جو ہے مزید مہنگا ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ 170 ارب جو ہے وہ نئے ٹیکسز لگائے جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ IMF سے جو ہے مزید شرائط ہے، لیکن اس میں جو ہم اگلے ولاگ میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔